اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا. ہر بندے کا خواہ وہ مشرک ہے خواہ مسلمان ہے کسی بھی مذہب و دین سے تعلق رکھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا فرمایا ہے سوائے نیچریت کے اور سوائے ان لوگوں کے جو کہ دہریہ تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک خدا کی ذات ہی نہیں ہے جن کے نزدیک شرکیہ طور پر بھی ذات ہے وہ بھی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس کو صرف ایسے ہی پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس کی پیدائش کے ساتھ اس کو علم بھی دیا ہے, اس کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا اس نے, اس کی تہذیب کا بھی اس نے بندوبست کیا, اس کے قوانین اس کے احکامات جو اس نے معاشرے کے اوپر لگانے ہیں اس کا بھی بندوبست کیا اس نے اس کی معاشرت کا بھی بندوبست کیا, اس نے اس کی معیشت کا بھی بندوبست کیا, اس نے اس کی تمام زندگی کے گوشوں کا بندوبست کیا اور ان کو یعنی ان تمام چیزوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ انسان جس چیز کی تجھے ضرورت ہے اگر تجھے تعلیم کی ضرورت ہے تو اس طرف آ جا, باقی تعلیموں سے جدا ہو جا. تو تہذیب اسلام کی چاہتا ہے تو اللہ کی طرح اللہ کی مرضی کی تہذیب چاہتا ہے, اللہ کی مرضی کا معاشرہ چاہتا ہے, اللہ کی مرضی کی زندگی چاہتا ہے تاکہ تو کامیاب ہو جائے, قبر و حشر میں تجھے درے نہ پڑے تو پھر اس طرف آ جا. لیکن افسوس ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مقابلے میں انسان نے اپنی تعلیم کو لاخرہ کیا. اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مقابلے میں انسان نے اپنے قوانین کو لاگو کر دیا. اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے میں جو تعلیمات جن چیزوں کا ذکر قرآن میں تھا انہی کے ہی بالکل برعکس انسان نے اپنی تعلیم کا آغاز کر لیا اور قرآن کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ پس پشت ہو گیا. جس وقت ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر سمجھاتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سمجھ جاتے ہیں, لیکن جو ان کو کیڑا کاٹتا ہے اس کیڑے کا نام ہے وقت کا امام جو اس کے نزدیک ہے. وقت کا امام جو اس کے نزدیک ہے اس کو اس کا کیڑا کاٹتا ہے. یعنی کہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام تو ایک وہ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو, ایک امام وہ ہے جس کی آپ تقریر سننا پسند کرتے ہو, اور یہی بڑا امام ہے جس کے تقاریر عقائد کو آپ اپنے لیے آئندہ زمانے کے لیے راہ ہموار کے طور پر اس کو نافذ کرتے ہو خود کے اوپر. یہی چیز ہے, اسی کو در حقیقت امام کہا گیا ہے جسے انسان جس کے پیچھے انسان چلتا ہے وہی انسان کا امام ہوتا ہے. تو جب وہ حق سمجھ آتا ہے وہ حق کی بات کو سمجھ آتا ہے لیکن اس کو اس کا امام جو ہے جس کو اس نے اپنا امام اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے, خواہ وہ عالم کی شکل میں ہے, وہ پیر کی شکل میں ہے, وہ گھر میں کسی آباء و اجداد کی شکل میں ہے, وہ دوست و اقربائی کی شکل میں ہے, کسی کی بھی شکل میں ہے, جس کو اس نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے وہ امام ہے. تو سنیے, یہی فی زمانہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی حق قبول کرنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے, عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی, مجھے خوف ہے اپنی امت پر. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے اپنی امت پر الائمۃ المضلین, گمراہ کرنے والے اماموں, گمراہ کرنے والے پیشواؤں, گمراہ کرنے والے عالموں, گمراہ کرنے والے معززین جو قوم کے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے ان ائمہ کا خوف ہے اپنی امت پر کہ وہ میری امت کو گمراہ کریں گے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس امت کو بھی گمراہی جو ہے وہ ملا ملوانوں کی طرف سے ملے گی, اگرچہ ہدایت بھی انہی کی طرف سے ملتی ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث سے طیبہ کے اندر فرمایا الائمۃ المضلین, گمراہ کرنے والے جو ائمہ ہیں. آج یہی بات ہے کہ ہم جب حق اس لیے نہیں بول سکتے, جب ہم حق بولتے ہیں تو ہر بندے کے ذہن میں اس کا امام آ جاتا ہے, ہر بندے کے ذہن میں اس کا امام آ جاتا ہے کہ میرے امام نے ایسا تو نہیں کہا, لہٰذا یہ مولوی غلط ہے. وہ رسول اللہ کی حدیث کو جھٹلا دیتا ہے, وہ قرآن اور سنت کو جھٹلا دیتا ہے, لیکن وہ اپنے ائمہ کو نہیں جھٹلاتا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مجھے خوف ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت جو پھسلے گی, مجھے اپنی امت کے پھسلنے کا جو خوف ہے وہ الائمۃ المضلین کے ہاتھوں سے ہے.
کہ وہ ائمہ مضلین جو ہیں گمراہ کرنے والے ائمہ جو ہیں وہی اس امت کا بیڑا گرک کریں گے، وہ اس امت کو جو ہے وہ شیطانیت کی طرف ڈال دیں گے۔ یہی بات ہے کہ آج قرآن و سنت کی تعلیم کے مقابلے میں ملا ہی نے فتوے دیے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ اس وقت معاشرہ جس طور پر نکل چکا ہے اس کو قرآن و سنت کے اندر فٹ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لہٰذا فتاوی جات بدل دیے جائیں۔ اب ہر چیز بدل رہی ہے، جس طرح کے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز بدل رہی ہے، اسی طرح ائمہ بھی بدل گئے ہیں، جبکہ حکم ان کے لیے نہیں تھا۔ قرآن تو قیامت تک ہے، اس کے احکامات بدل نہیں سکتے، لیکن تحریفات کی صورت میں یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج۔ اے بندہ مومن تیری بے علمی نے رکھ لی، یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی کو پہچان او غافل افغان او غافل مسلمان۔